الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین و حاضرین، گزشتہ کئی جمعوں سے قرآن مجید کی آخری صورتوں کی تشریح اور تفصیل کا سلسلہ جاری تھا۔ چنانچہ یہ ترتیب اس لیے شروع کی تھی کہ عام طور پر ہم لوگ نمازوں میں ان آخری صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ آخری صورتیں اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، تو نماز میں اگر ان کا ترجمہ اور معنی اور مفہوم بھی ذہن میں رہے تو نماز میں یکسوئی بھی پیدا ہوگی، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے کیا مناجات کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کیا پیغامات اور احکامات ہیں۔ تو اس بات کے پیش نظر ان صورتوں کی تشریح اور تفصیل کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تشریح آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کی نشست میں سورۃ الاخلاص کی تشریح اور اس کا ترجمہ ہم عرض کرتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کو سورۃ الاخلاص اس لیے کہتے ہیں، اخلاص کا معنی ہے خالص کرنا، اور اس میں گویا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کو خالص ہو کر پکارتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا، اور حکم بھی اسی بات کا دیا گیا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے، ایک بھی ہے اور اکیلا بھی ہے۔ یہ دونوں اللہ پاک کی صفات ہیں، واحد اور احد، کہ اللہ پاک ایک بھی ہے اور اللہ پاک اکیلا بھی ہے۔ تو اس ایک ہونے کو اور اکیلے ہونے کو بیان کیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن صفات کا یہاں تذکرہ کیا گیا، یہ صفات اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ساتھ یہ خوبیاں، یہ صفات مختص ہیں، اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے سوا کسی اور میں یہ خوبیاں، یہ باتیں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاخلاص رکھا گیا ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ جو صورتوں کے نام ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر
ان صورتوں کے نام اسی طرح سے آئے ہیں۔ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے دو دو تین تین نام بھی ہیں، اور کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا ایک ہی نام ہے۔ غرض یہ کہ سورۃ الاخلاص کو اخلاص کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا گیا۔ دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ نازل کب ہوئی، کیسے ہوئی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، کیا معنی تھا؟ یہ لوگ مکہ والے اللہ پاک کو مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن بس اللہ کے ساتھ لوگوں کو، بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے وجود کے منکر تھے، نہیں۔ ان سے پوچھا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بتاؤ بھلا آسمانوں کو کس نے بنایا، زمینوں کو کس نے بنایا؟ تو کہتے اللہ ہی نے بنایا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اگر آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان سے بارشیں کون برساتا ہے اور ان بارشوں کے ذریعے سے بنجر بے جان زمین کو اللہ پاک قابل کاشت بناتا ہے، یہ سارا نظام کون کرتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ ہی کرتا ہے۔ جب بارشیں برساتا بھی اللہ ہی ہے، آسمانوں کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا، زمینوں کو کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا۔ تو پھر ان سے کہا جائے کہ پھر کیا معاملہ ہے، پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور یوں کہہ لیجئے کہ پھر وہ مشرک کیوں قرار پائے؟ بس ایک بات یہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، یہ آواز لگاتے تھے، جس طرح سے حاجی اور عمرہ کرنے والا تلبیہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بس یہاں تک ایک جملہ بیچ میں بڑھاتے تھے، الا شریکا تملکہ وما ملک، اے اللہ کوئی تیرا شریک نہیں، کوئی شریک نہیں تیرا۔ یہ کون کہتے تھے؟ مشرکین۔ ہاں ایسا شریک تیرا ضرور ہے جس کو تو نے کوئی اختیار دے دیا ہو، ایسا شریک ہے کہ جس کو تو نے با اختیار بنایا ہو، جس کو تو نے بیٹے دینے کا اختیار دے دیا ہے، جس کو تو نے بیٹیاں دینے کا اختیار دے دیا ہے، جس کو تو نے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا اختیار تو نہیں دیا ہے، اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، تو نے دیا ہے۔ بس یہ نزاع تھا، یہ محل نزاع تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مشرکین کے درمیان۔ باقی عرض کر رہا ہوں کہ وہ اللہ پاک کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے، سمندری سفروں میں ہوتے تو پھنس جاتے، اور جب ہوائیں ناموافق ہوتی اور کشتی کسی طوفان کا شکار ہو جاتی، ہواؤں کے تھپیڑے اسے لگتے، تو پھر اللہ ہی کو خالص ہو کے پکارتے تھے۔ اب ان سے پوچھا جاتا کہ اب بتاؤ آج کون مدد کرے گا؟ کہتے تھے یہ تو بڑا کام آ گیا ہے، یہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، فرمایا جب ہم ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتے تھے پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو عرض کیا کہ محل نزاع یہ تھا کہ بس وہ اللہ پاک کو مانتے، تسلیم کرتے، لیکن اللہ پاک کے ساتھ شریک بھی تسلیم کرتے تھے۔ تو اسی تصور اور اسی خیال کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اب یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا صف لنا ربک، اپنے رب کی کوئی اوصاف اور اپنے رب کی توصیف ہمارے سامنے بیان کیجئے کہ آپ کا رب کیا ہے، کیا سونے سے بنا ہوا ہے، کیا چاندی سے بنا ہوا ہے، کیا پیتل سے بنا ہوا ہے، کیا پتھر سے بنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں جو رب ہیں کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی پیتل کا، کوئی پتھر کا، یہ مورتیاں ہم بنائے رکھے ہیں، آپ کا رب کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ یہ سوال تھا۔ دوسرے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے یہ کہا انسب لنا ربک، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اپنے رب کا نسب تو بیان کرو، آپ کا رب اس کا نسب کیا ہے، حسب کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کے باپ دادا کون ہیں، اس کے پردادا کون ہیں، اس کی اولادیں کون ہیں، نسب بیان کرو۔
تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سوالوں کے جواب کے لیے یہ سورہ مبارکہ اتاری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نسب کے معاملے سے بھی پاک، اللہ پاک حسب سے بھی پاک، اولادوں سے بھی پاک، ماں باپ سے بھی پاک، یہ رشتے ناتے یہ اللہ کو زیب نہیں دیتے، اللہ پاک ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کا یہ کہنا کہ اللہ کس سے بنا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بننے سے بھی پاک ہے، وہ خود وجود میں ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے۔ جس طرح سے انسان اپنے وجود میں باپ کا محتاج ہے، انسان گوشت پوست ہڈی سے بنا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح سے کوئی مادہ ترکیبی نہیں ہے، کسی شے سے اللہ پاک نہیں بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ سورہ مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ اب یہ ذہن نشین فرما دیجئے کہ پہلا لفظ آیا قل، آپ فرما دیجئے هو اللہ، اللہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، تم جانتے نہیں ہو، وہ تمہارے معبود نہیں ہے، وہ تمہارے ان معبودوں کی طرح نہیں ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کو اللہ جانو۔ اور پھر فرمایا احد، وہ اکیلا ہے، ایک ہے واحد، واحد کا معنی ایک، اور ایک ہے احد، احد کا معنی اکیلا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا رب، تمہارا معبود ایک ہے۔ اللہ پاک کے لیے ایک ہونا بھی ثابت ہے، ایک کا معنی دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، جیسے کہ نصارہ کا عقیدہ ہے کہ جناب رب تین ہے، یا کچھ کا عقیدہ ہے کہ تینوں کے مجموعے کا نام اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں یہ تردید فرمائی، احد وہ تینوں کے دو کے مجموعے کا نام نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ مرکب نہیں ہے کسی سے، وہ اکیلا ہے، اس کے اجزاء نہیں ہیں، اس کا کوئی مادہ ترکیبیہ نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، وہ پاک ہے۔ تو وہ احد بھی ہے، وہ واحد بھی ہے، تو اس لیے یہ سمجھایا آپ انہیں بتا دیجئے قل هو اللہ احد۔ تو ان لوگوں کی بات رد ہو گئی اور تردید ہو گئی جو یہ کہتے تھے یا پوچھتے تھے کہ آپ کا رب سونے سے بنا ہوا ہے، چاندی سے بنا ہوا ہے، پیتل سے بنا ہوا ہے، تو کہا کہ ان تمام اجزاء ترکیبیہ سے اللہ پاک پاک ہے، وہ اس قسم کی مادوں سے پاک ہے، اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے۔ کیسے ہے اللہ ہی جانتا ہے، کیسے ہے یہ متشابہات میں سے ہے، وہ اللہ ہی اپنی خدائی کو جانتا ہے، خدا خود ہی جانتا ہے وہ کیسے ہے۔ ہم کیسے پہچانیں گے؟ ہم صفات سے پہچانیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے یہ چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں اور لوگ مجھے پہچانیں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ایک شاعر کہتا ہے ہر چیز کے اندر اس بات کی نشانی اور علامت موجود ہے کہ اللہ پاک ایک ہے اور وہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے اور اکیلا ہے۔ اور ایک اور بات سمجھو، بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور اس کو ہرگز یہ جائز نہیں تھا، ہرگز اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وشتمنی ابن آدم، اور ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ اسے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اللہ پاک نے خود تفصیل بیان فرمائی، وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَن يُعِيدَنِي، کہ انسان کا یہ کہنا اور انسان کا مجھے جھٹلانا وہ یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ اسے پیدا نہیں کروں گا۔ جب انسان کا یہ نظریہ ہوتا ہے اور یہ سوچ رکھتا ہے کہ موت کے بعد نہیں اٹھایا جاؤں گا یا موت کے بعد اٹھائے جانے میں تردد ہے، اسے شک اور شبہ ہے، تو کیا ارشاد فرمایا کہ یہ شک اور شبہ اور یہ تردد کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو جھٹلانا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی ایسا کرے گا وہ کیا کر رہا؟ وہ مجھے جھٹلا رہا ہے۔ کذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھٹلا رہا ہے۔ وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، اور اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے فَقَوْلُهُ لَن يُعِيدَنِي، میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، یہ کہتا ہے۔
یہ اللہ کے متعلق یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ پاک دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، تردد ہے، شک ہے، ریب ہے، یہ اللہ پاک کو جھٹلانا ہے۔ وَأَمَّا شَتَمَنِي شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور اس کا مجھے گالی دینا وہ بتاؤں کیا ہے کہ انسان مجھے یہ گالیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کا حلم ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی بردباری ہے، اللہ کا تحمل ہے، ورنہ یہ گالی جب انسان اللہ پاک کو دیتا ہے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، آسمان پھٹنے لگتا ہے، زمین پھٹنے لگتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں۔ اتنی بدترین گالی یہ اللہ کو دیتا ہے، تو وہ کیا گالی ہے وہ سن لیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ گالی مجھے اس طرح سے دیتا ہے، یہ کہتا ہے اتخذ اللہ صاحبتن، اللہ پاک نے بیوی بنا لی، اتخذ اللہ ولدن، اللہ پاک نے بیٹا تجویز کر لیا، یہ مجھے گالی دیتا ہے۔ کہ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ اللہ پاک کو گالی ہے۔ اور ارشاد فرمایا ولم یکن لہ ذالک، ہرگز اسے زیب نہیں دیتا کہ یہ مجھے اس قسم کی گالیاں دے۔ تصور تو کرو، کوئی آدمی ہمارے باپ کو، ماں کو، عزیز کو ہمیں گالی دیتا ہے تو کیا بیتتی ہے آدمی پر، کیا گزرتی ہے، اور آدمی کا اختیار چلتا ہے تو جو کچھ اس سے من پڑتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بندہ یہ گالیاں دیتا ہے اور اس قسم کے بےہودہ کلمے اور اللہ پاک کے لیے اولاد کی نسبت کرتا ہے اور اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ اس گالی کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، آسمان پھٹنے لگتا ہے، زمین پھٹنے لگتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اللہ کے لیے بیٹا بنا لیا انہوں نے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حالانکہ دونوں کے دونوں عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں پر بھی نام آتا ہے اکثر و بیشتر عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے، بار بار یہ لفظ دہرایا جاتا ہے۔ حالانکہ باقی انبیاء علیہ السلام کے جہاں نام آتے ہیں ولدیت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا، ولدیت تو نہیں آئی ساتھ، اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام کا مبارک نام آیا نہیں، آدم علیہ السلام کا نام آیا، موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا، عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں پر نام آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ماں کی طرف، باپ تو ہے نہیں، ماں کی طرف نسبت فرمائی۔ تو دو عقیدوں کی تردید کے لیے ایسا کیا۔ پہلا عقیدہ جو یہودیوں کا تھا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ولد الزنا کہتے تھے، زنا کی اولاد ہے، یہ بےہودہ کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودی کہتے تھے، اور اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا تعجب میں ڈالتا ہے، کیوں تعجب کرتے ہو؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اگر تمہیں تعجب ہے تو پھر آدم کی تخلیق کو تو دیکھو، وہاں تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں ایک سبب تو ہے، دنیا میں وجود میں آنے کے دو اسباب ہیں، ماں باپ دونوں سبب بنتے ہیں، تو کہا کہ اگر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ تعجب ہے کہ یہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے، تو پھر آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، اور اللہ پاک نے ان سے کہا پیدا ہو جا، وہ ہو گئے۔ اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، اللہ پاک نے اسباب اختیار فرمائے ہیں، وہ ان اسباب کا محتاج تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ بندے کا مجھے گالیاں دینا وہ یہ کہ اللہ پاک کی طرف وہ نسبت کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد کو تجویز کیا۔ جو آدمی یہ نظریہ رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دے رہا ہے۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اللہ پاک نے ماں کی طرف فرمائی. یوں کہہ لیجئے کہ نسب ساتھ ذکر کیا. ایک تو یہودیوں کی تردید اور دوسرا نصرانیوں کی تردید اور ان کے عقیدے کو رد فرمایا کہ جو یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں. بتا دیا نہیں، ابن اللہ نہیں ہیں، یہ ابن مریم ہیں، مریم کے بیٹے. اس وجہ سے اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ ان کی ماں کا نام جوڑا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ پاک کو گالی دینا ہے. لہذا یقیناً ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اولاد بنائی، اللہ نے اولاد ٹھہرائی اپنے لیے، اللہ نے اولاد تجویز کر لی اپنے لیے، اللہ پاک نے اپنے لیے بیوی تجویز کر دی. اللہ پاک بیوی سے، اولاد سے، ان سلسلوں سے پاک ہے. جن لوگوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ، اچھی طرح سے بات ذہن نشین فرما لیجیے، جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں، اگر ان کے اس دن میں، جس دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے اور ان کا وہ تہوار والا دن ہے، اور اس دن ہمارا مسلمان انہیں اگر مبارکباد پیش کرتا ہے تو گویا کہ اس مسلمان نے ان نصرانیوں کے اس عقیدے کی تائید کر دی. اس نے یہ کہا وہ کیوں دن منا رہا؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. آج عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے بیٹا جنا. تو جو مسلمان اس کو اس دن مبارکباد پیش کر رہا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اس کے عقیدے کی تائید کی ہے، اس نے اللہ پاک کو گالی دی ہے. تو اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھا جائے. توحید بہت بنیاد ہے. کوئی عمل قبول نہیں ہے جب تک توحید نہ ہو. نماز قبول نہیں ہے جب تک وحدانیت نہ ہو. کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے جب تک توحید پر ایمان کا کمال نہ ہو، کامل ایمان ہو، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہو، اللہ پاک کو ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے ایک جاننا، ایک سمجھنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک تعالی اکیلا ہے. کیوں اکیلا ہے؟ پھر جواب دے دیا اللہ الصمد، اکیلا اس لیے ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اکیلا اس لیے ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. دنیا میں اپنے ساتھ شریک وہ بناتا، وہ ٹھہراتا ہے کہ جس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور سمجھیے گا یہ الصمد کا جو معنی ہے، صمد کا ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہیں بے نیاز، لیکن یہ اس کا آدھا ترجمہ ہے. اس کا پورا ترجمہ اور معنی یہ ہے کہ بے نیاز یعنی الصمد کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب کے سب اس کے محتاج ہیں. یہ اس کا حقیقی معنی ہے الصمد، کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب کے سب اس کے محتاج ہیں. تو اب ان لوگوں کے عقیدے کی بھی تردید اور رد ہو گیا کہ جنہوں نے کہا کہ رب کا آپ نسب بیان کیجئے، رب کا حسب اور نسب کیا ہے، رب کا خاندان کیا ہے. تو کہا کہ وہ تو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، اس کو خاندان کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو شریک کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو بیٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو ماں باپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو سب سے بے نیاز ہے اور سب کے سب اس کے محتاج ہیں. انسان تو کیا، حیوانات، چرند پرند درند اور جاندار تو کیا، بے جان بھی اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں. اور اللہ پاک نے اس بات کو قرآن میں کتنی جگہ پر ذکر فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ ایک پتا بھی ہلتا ہے تو وہ ہلنے میں بھی اس کا محتاج ہے. ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو وہ حرکت کرنے میں اس اللہ کا محتاج ہے. تو یہ ہے الصمد کا معنی، اللہ الصمد، کہ اللہ پاک وہ ذات ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب کے سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد، لم یلد، اس نے کوئی نہیں جنا، اولاد کے سلسلے سے پاک. ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، مانا باپ کے سلسلے سے پاک، اوپر اور نیچے دونوں حسب اور نسب سے پاک ہے. اس لیے کہ بیٹا باپ کی طرح ہوتا ہے، باپ بیٹے کی طرح ہوتا ہے، شکل میں، عادات میں، بہت ساری چیزوں میں باپ بیٹے میں شرکت ہوتی ہے، آپس میں شریک ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں میں.
تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جب کوئی شریک ہی نہیں ہے، جب اس کی طرح کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، جب اس کی مثال نہیں ہے، جب اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبہ۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جو بیوی کے سلسلے سے پاک ہے، اولاد کے سلسلے سے پاک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، فرمایا اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، اس کا کوئی ہم پلہ بھی نہیں ہے، اس کے کوئی برابر کا ہے ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ٹکر کا ہے ہی نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یہ ہے لم یلد ولم یولد، ان تمام چیزوں سے وہ مبرہ ہے، وہ منزہ ہے، وہ پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس کائنات میں اس دھرتی پر دو الہ ہو جاتے، دو معبود ہو جاتے، لَفَسَدَتَا، تو خرابی پیدا ہو جاتی، آسمان زمین کا نظام دھرم برم ہو جاتا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ایسا سمجھایا، ارشاد فرمایا اگر دو الہ ہوتے، دو معبود ہوتے، کائنات کو چلانے والے دو ہوتے، تو ہر بات میں دونوں متفق ہو جاتے، ہر چیز میں دونوں کا اتفاق ہوتا۔ جب ہر چیز میں اگر دونوں کا اتفاق ہوتا تو پھر دوسرے کی ضرورت ہی نہ تھی، دوسرا بیکار، اور جو بیکار ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے ایک غالب آ جاتا، ایک مغلوب ہو جاتا، جو مغلوب ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا۔ تو ارشاد فرمایا عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک ہی ایسا ہے، ایک ہی ہے کہ جو حاجت روا بھی ہو، جو مشکل کشا بھی ہو، ہر پریشانی میں، ہر حاجت میں، ہر مصیبت میں، ہر تنگی میں، ہر تکلیف میں اسی ہی کی طرف پلٹا جائے، اسی ہی طرف رجوع کیا جائے، وہ اللہ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو ایسا سمجھایا، پہلے جس طرح سے میں نے عرض کیا چند آیات پھر ذہن نشین کر لیجئے تاکہ مفہوم کا سمجھنا آسان ہو جائے، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں مشرکین سے کہ آسمان سے بارشیں کس نے برسائیں تو کہیں گے اللہ نے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان زمین کو بنایا کس نے تو کہیں گے اللہ نے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے بنایا تو اللہ نے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بڑی بڑی مشکلات کون حل کرتا ہے، پریشانیاں، بڑے بڑے غم کون ہٹاتا ہے تو کہیں گے اللہ۔ تو پھر کہا ان کو یہ بتائیے قل هو اللہ احد، وہی اللہ جس کے متعلق تمہارا یہ گمان اور خیال ہے کہ بارشیں وہی برساتا ہے، آسمان زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، اسی کے بارے میں تو تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ احد، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ شریک کوئی نہیں ہے۔ لہذا اب وہ جو تلبیہ تھا حج اور عمرے کا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اب یہ تلبیہ خالص ہو گیا۔ اس کے بعد جو جملہ تھا اس جملے کو رد کر دیا کہ یہ جو کہتے تھے کہ الا شریکا تملکہ وما ملک، ہاں کوئی شریک نہیں ہے لیکن ایک تو ہے یا دو ہیں یا چار ہیں جن کو اللہ تو نے اختیار دے دیا ہے، وہ تو ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ بھی کہتے تھے کہ اختیار اللہ نے دیا ہے، تو پھر اللہ پاک نے اس کو رد کیا کہ نہیں، اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، اللہ پاک نے کائنات کا نظام اپنے پاس رکھا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اختیار اس کے پاس ہے، خالق بھی وہی، مختار کل بھی وہی، مشکل کشا بھی وہی، حاجت روا بھی وہی۔ جو آدمی اپنی حاجت کو اور اپنی ضرورت کو کسی غیر کے در پر لے کے جاتا ہے اور اس تصور اور خیال سے لے کے جاتا ہے کہ جس طرح سے اللہ پاک حاجت روا اور مشکل کشا ہے یہ بھی حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکتا ہے، اس آدمی نے شرک کیا۔ اور یاد رکھیے گا جس نے شرک کیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس آدمی نے ایسا شرک کیا اللہ تبارک و تعالی جنت کو اس پر حرام قرار دے گا، مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے سارے اعمال مردود ہو جائیں گے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔
کسی قبر کے پاس جا کر پکارے، کسی بزرگ کے پاس جا کر پکارے اور اس کو اپنا حاجت روا اور اپنا مشکل کشا مانے، نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجت روا اور مشکل کشا، نہ تو جناب داتا دربار والے حاجت روا اور مشکل کشا، نہ وہ کسی اور جگہ کوئی بزرگ مشکل کشا اور حاجت روا۔ بزرگ بڑے ہیں، اللہ والے ہیں، نیک ہیں، محترم ہستیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دنیا میں بہت بڑا کام لیا، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اللہ نے اختیار کسی کو نہیں دیا۔ اگر اختیار ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس لائق تھی، انہیں اختیار دیا جاتا، ان کو بھی اختیار نہیں دیا۔ یہ اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے، ملائکہ کو بھی نہیں دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں کس کے پاس؟ اپنے چچا ابو طالب کے پاس۔ آخری وقت ہے چچا کا، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، چچا کلمہ پڑھ لیجئے۔ چچا نے کہا، ساس سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہ بھتیجے دین تو آپ کا بڑا پیارا ہے، دین تو آپ کا بڑا حق ہے، بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو کچھ آپ بتا رہے صحیح ہے، لیکن اگر میں نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا تو مجھے یہ سردار یہ کہیں گے کہ بھتیجے کے دین کو اس نے قبول کر لیا آگ کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے، لہذا اخترت العار علی النار، کہا کہ میں اخترت النار علی العار، کہ میں آگ کو اس ذلت پر ترجیح دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا، چچا ایک بار کہہ دیجئے، میرے کان میں ہی کہہ دیجئے، میں قیامت میں شہادت دے دوں گا آپ کی۔ انہوں نے نہیں کلمہ پڑھا۔ اب سنیے، یقیناً نبی علیہ السلام کو صدمہ ہوا، کبیرہ خاطر ہوئے، اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ دے گا۔ اس کا اختیار اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے، اس کا اختیار اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کائنات میں کسی کو اس قسم کے اختیارات، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے اختیارات دیے جاتے، اولاد دینے کے، بیٹے اور بیٹیاں دینے کے اگر اختیارات کسی کو دیے جاتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور محترم ہستی تھی۔ جب انہیں نہیں دیا گیا تو کوئی اور کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ اب آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے، کہا اللہ کے رسول، ہم جاتے ہیں قیصر اور کسرا، روم کے بادشاہوں کو ہم دیکھتے ہیں، فارس کے بادشاہوں کو ہم دیکھتے ہیں، اور ان کے سامنے آداب بجا لائے جاتے ہیں اور قدم بوسی کی جاتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، آپ تو زیادہ لائق ہیں ان سے، اللہ پاک نے آپ کو مقام دیا، آپ کو عزتیں دی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، بھلا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں کیا تم میری قبر کو آ کر سجدہ کرو گے؟ تو کہنے والے نے کہا، جی اللہ کے رسول ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ تو پھر فرمایا، دیکھو میری زندگی میں بھی مجھے سجدہ نہ کرو، میرے دین میں سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، کسی اور کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن میرے دین کے اندر اللہ پاک نے سجدے کی نسبت اپنے سوا کسی اور کی طرف نہیں کی ہے، سجدہ خالص اللہ کے لیے، جھکاؤ خالص اللہ کے لیے۔ تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا، توحید مکمل نہیں ہوگی جب تک اس قسم کے عقائد ہم اپنے دلوں کے اندر نہ بٹھا لیں۔ تو سورۃ الاخلاص کا مضمون یہی ہے کہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کو اپنے دل میں بٹھانا۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے، آپ علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، آؤ میں آپ کو قرآن مجید کا 1/3 سناتا ہوں۔ 1/3 صحابہ بیٹھ جمع ہو گئے، نبی علیہ السلام نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا یہ ثلث قرآن ہے، 1/3 قرآن ہے۔ ایک شخص کو سنا گیا کہ وہ کثرت سے اس کو پڑھ رہا، سورہ اخلاص کو بہت پڑھ رہا۔ آپ علیہ السلام نے سنا، فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا؟ کہا جنت واجب ہو گئی۔ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جنت واجب کراتی ہے، تو اس لیے اس کا ورد بھی رکھا جائے، چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیے۔ جب ذہن میں خیالات آئیں، وساوس آئیں، شیطانی خیالات اللہ کے متعلق، آخرت کے متعلق، توحید کے متعلق، اگر برے برے خیال آئیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں اللہ کے متعلق برے برے خیال آتے ہیں، نبی علیہ السلام کے متعلق خیال آتے ہیں، آخرت کے متعلق خیال آتے ہیں، اور یہ خیالات آتے رہیں گے اس لیے کہ شیطان تو ساتھ لگا ہوا ہے۔
تو کیا حکم دیا؟ ایسے موقع پر سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، انشاءاللہ وہ خیالات چھٹ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔